بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ شیخ الاسلام فخر الاماثل حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا مضمون پڑھا جا رہا ہے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں اپنے بندوں پر جھوم جھوم کر برستی ہیں۔ مغفرت کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کا منادی آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی مبتلائے آزار جس کو میں عافیت عطا کروں۔ غرض یہ کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا موسم بہار ہے۔ اس ماہ مبارک کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ کی قدر پہچان کر اس کو گزاریں تو یہ ہماری زندگی کا نقطۂ انقلاب بن سکتا ہے۔ ابھی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنۃ، جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا سارا سال سلامتی سے گزرے گا۔ یہ ایک طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اگر رمضان المبارک کو سلامتی کے ساتھ گزار لیا تو انشاءاللہ تعالی سارا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ رمضان المبارک کے سلامتی سے گزرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے رمضان المبارک میں جو خصوصی عبادتیں مقرر فرمائی ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک انجام دیا جائے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزہ فرض کیا ہے۔ یہ رمضان ہی میں فرض ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ کہیں فرض نہیں ہے۔ روزے کی اس عبادت کو اہتمام کے ساتھ انجام دے کہ کوئی روزے نہ چھوٹے اور روزے کی مکمل آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اس کو رکھے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے روزہ رکھتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ تقوی اس طرح پیدا ہوگا کہ روزے میں بھوک لگ رہی ہے تو کھانا نہیں کھاؤ گے، پیاس لگ رہی ہے لیکن پانی نہیں پیو گے، جبکہ ٹھنڈا پانی اور شربت موجود ہے، کمرے میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، حلق میں کانٹے بھی پڑے ہوئے ہیں، دل پانی پینے کے لیے مچل بھی رہا ہے، کوئی روزے دار مسلمان اس حالت میں بھی پانی نہیں پیے گا، بلکہ شاید کوئی شخص اس وقت یہ پیشکش بھی کر دے کہ تم مجھ سے 1,00,000 روپے لے لو اور ایک گلاس پانی پی لو، تو الحمدللہ غالب گمان یہ ہے کہ کیسا ہی گیا گزرا مسلمان ہو وہ 1,00,000 کو ٹھوکر مار دے گا، پانی نہیں پیے گا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اس کے دل میں یہ جذبہ جو پیدا ہو رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے روزہ نہیں توڑوں گا، اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے معنی یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کی وجہ سے آدمی اپنی کسی خواہش کو چھوڑ دے۔ اسی کو فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یعنی جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اور اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے رک جائے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑنا ہی تقویٰ ہے۔ رمضان المبارک کا ہر روزہ سراپا تقویٰ کا درس ہے۔ رمضان المبارک کی دوسری مخصوص عبادت تراویح ہے، جو اگرچہ روزے کی طرح فرض نہیں اور نہیں واجب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح پڑھنا شروع فرمائی
تو جماعت کا اہتمام نہیں فرمایا۔ مسجد نبوی میں چٹائی 4 اطراف میں کھڑی کر کے ایک حجرہ نما احاطہ سا بنا دیا جاتا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، وہیں آپ نے تراویح کی نماز پڑھنا شروع فرمائی۔ اس کو قیام رمضان کہا جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ پہلے دن تھوڑے لوگ تھے، دوسرے دن دیگر صحابہ کرام کو پتہ چلا تو ایک بڑی جماعت حاضر ہو گئی۔ جب تیسری رات آئی تو پوری مسجد بھر گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے شوق میں سب صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ نماز بہت پسند آئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارے ذمے کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اگر یہ فرض کر دی گئی اور تم لوگ بے ہمتی کی وجہ سے فریضے کو بجا نہ لائے تو اس کا بہت سخت گناہ ہوگا، اس لیے کل سے میں تمہیں جماعت سے نماز نہیں پڑھاؤں گا، بلکہ تم اپنے طور پر پڑھ لو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اسی طرح کیا، کسی نے گھر میں پڑھ لی، کسی نے مسجد میں پڑھ لی، 2-4 نے مل کر جماعت سے پڑھ لی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ سلسلہ رہا۔ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں لوگ ٹولیوں کی شکل میں تراویح ادا کر رہے ہیں، کئی جماعتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اب وحی کا سلسلہ تو منقطع ہے اور حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یہ جماعت پسند بھی تھی، لہذا اب ایسا کریں کہ سارے لوگ ایک ہی امام کے پیچھے تراویح ادا کریں، اور امام وہ ہوگا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اقرأہم ابی بن کعب، تمام صحابہ میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ ہر صحابی رضی اللہ عنہ کی الگ شان ہے۔ حضرت علی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علی بہترین قاضی ہیں، یعنی سارے صحابہ رضی اللہ عنہم لوگوں کے تنازعات کا فیصلہ کرنے میں سب سے بہتر علی ہیں۔ میراث کے مسائل کو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور سارے صحابہ کرام نے ان کے پیچھے تراویح پڑھنی شروع کی۔ اگلے دن جب سب لوگ حضرت ابی کے امامت میں ایک جماعت سے نماز تراویح ادا کر رہے تھے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ تو بڑی اچھی بات پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد سے تراویح جماعت کے ساتھ اکٹھی پڑھی جانے لگی۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے بارے میں فرمایا کہ میری سنت کی اتباع کرو، اسی طرح اپنے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ اس لیے تراویح کی جماعت سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن کی جماعت ثابت ہے، اور بعد میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم سے اور تمام صحابہ کرام کے اہتمام سے پورے مہینے کی جماعت ثابت ہے۔ میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے، یعنی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ، کہ اس تراویح میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا یہ عالم ہے کہ ہر مومن کو ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 40 مقامات قرب زیادہ عطا فرمائے ہیں۔ تراویح کی 20 رکعت ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، تو یہ 40 سجدے ہوئے۔ سجدے کے بارے میں فرمایا کہ بندہ اپنے پروردگار سے کسی وقت اتنا زیادہ قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ ذریعہ سجدہ ہے، اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ، واسجد واقترب، یعنی تم جو پیشانی میرے سامنے زمین پر ٹیکتے ہو اس وقت تم مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کی اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اتنے قریب ہیں لیکن بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے، اس کا دل و دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، خواہشات کہیں اور جا رہی ہیں، جذبات کچھ اور پیدا ہو رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس بھی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کے رگ جان سے زیادہ قریب ہونے کے باوجود بندہ ان سے غافل ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، تو کہ از طرف خیش بمن نزدیکی، من کے از طرف خیش بغایت دورم، یعنی یا اللہ آپ اپنی طرف سے تو مجھ سے بہت ہی قریب ہیں، لیکن میں اپنی طرف سے آپ سے بہت دور ہوں۔ دل میں کچھ اور خیالات ہیں، جذبات کچھ اور ہیں، صبح سے لے کے شام تک فکر کچھ اور ہے، سوچ وچار دوسری طرف ہے، آپ کا خیال اور آپ کی طرف دھیان نہیں۔ بڑی دور ہے ابھی تک رگے جاں کی مسافت، جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا شعور ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو قریب ہوں، بندہ ہی دور ہے۔ اے بندے تو میرے پاس آ جا، سجدہ کر اور میرے پاس آ جا، جب دھیان سے سجدہ کرو گے تو میرے قریب آ جاؤ گے۔ حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے، میں جا رہا تھا دور کا ساماں کیے ہوئے۔ جب دھیان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ کیا جائے گا تو اندازہ ہوگا کہ وہ تو بہت ہی قریب ہیں۔ یہ سجدہ ایسی چیز ہے۔ ہمارے حضرت عارفی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عام دنوں سے زیادہ رمضان المبارک میں 40 مقامات قرب بندے کو عطا فرمائے ہیں۔ اگر پابندی سے پورا رمضان تراویح ادا کی جائے تو 1200 سجدے بنتے ہیں۔ گویا اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نے 1200 مقامات قرب تراویح کے ذریعے بندے کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ افترض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں دن کے وقت روزے فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے رات کے وقت میں قیام یعنی تراویح سنت مقرر کر دی۔ روزے اور تراویح کی عبادت اس مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ عام دنوں میں فرض روزہ نہیں ہے اور نفل کی جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ رمضان المبارک سلامتی سے گزر جانے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ ان مخصوص عبادتوں کو ٹھیک ٹھیک انجام دیا جائے۔ یہ رمضان المبارک کے خصوصی اعمال ہے، الحمدللہ ہر مسلمان انہیں جانتا بھی ہے اور حتی الامکان کوشش بھی کرتا ہے کہ ان اعمال کو صحیح طریقے سے انجام دیا جائے۔ رمضان المبارک کی سلامتی کے ساتھ گزرنے کا یہ ایک مطلب ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہر آدمی اس بات کا خصوصی اہتمام کرے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، ورنہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ پہلے کھانا پینا حلال تھا، اپنی بیوی سے جنسی تعلق حلال تھا، پھر رمضان المبارک میں یہ حلال چیزیں تو چھوڑ دیں، لیکن جو چیزیں رمضان المبارک سے پہلے بھی حرام تھیں وہ نہ چھوڑیں۔ مثلا جھوٹ بولنا پہلے بھی حرام تھا، رمضان میں وہ نہ چھوڑا۔ رشوت لینا عام حالات میں بھی حرام، رمضان میں بھی ترک نہ کی۔ عام دنوں میں بھی غیبت کرنا حرام تھا، رمضان میں بھی غیبت کر رہا ہے۔ ہماری انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی انسانی جانیں مکھی اور مچھروں سے بھی زیادہ بے حقیقت ہو کر رہ گئی ہیں۔ اس مہینے کے تقدس کا اتنا بھی پاس نہیں کہ کم از کم اس مہینے میں تو کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، لیکن اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی لوگوں کی جانیں لے لینا، لوگوں کا خون بہا دینا، خاندانوں کو اجاڑ دینا معمولی سی بات بن کر رہ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد حرام میں طواف فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا۔ طواف کے دوران آپ نے بیت اللہ سے خطاب فرمایا کہ اے اللہ کے گھر، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، تو کتنے تقدس والا ہے، مگر ایک چیز ایسی ہے کہ اس کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، وہ ہے ایک مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو۔ کسی مسلمان کی جان لینا، اسی میں ناحق تکلیف دینا بھی داخل ہے۔ اس کے مال اور عزت و آبرو کو ناحق پامال کرنا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی بے حرمتی سے زیادہ بڑا سنگین گناہ قرار دیا ہے۔ لیکن آج مسلمان معاشرے میں ایک دوسرے پر مکھی مچھر سے زیادہ بے حقیقت سمجھ کر حملے کیے جا رہے ہیں۔ پھر یہ بھی نہیں کہ کسی کو جائز بات پر غصہ آ گیا اور اس نے دوسرے پر حملہ کر دیا، اگرچہ کہ حرام تو یہ بھی ہے، لیکن کوئی وجہ تو ہوگی۔
لیکن ہمارے ہاں تو بغیر وجہ کے محض دشمنوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر نسلی اور زبانی تعصبات میں ڈوب کر دوسرے مسلمان بھائی کا گلا کاٹا جا رہا ہے۔ ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے مسلمان بھائی کی جان، مال اور عزت و آبرو پر ہاتھ ڈال کر میں اپنے لیے جہنم خرید رہا ہوں۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ اگر روزہ رکھ کر اس قسم کے گناہوں میں بھی مبتلا ہے تو یہ مسلمان کی بے حرمتی میں بھی داخل ہے اور رمضان کی سلامتی کے خلاف بھی ہے۔ اسی طرح غیبت، جھوٹ، رشوت نہ چھوڑی، بدنظری سے باز نہ آیا، کسی نامحرم پر لذت لینے کی غرض سے نگاہ ڈالنا آنکھوں کا زنا ہے، اس کو نہ چھوڑا۔ جب سے مسلمان کے گھر میں ٹی وی کا رجحان ہوا ہے تو آدمی چاہے نہ چاہے نگاہ کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح کانوں کا گناہ ہے، غیبت سننا، گانے سننا وغیرہ، یہ بھی روزے کی حالت میں ہو رہے ہیں۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے گرمی کے موسم میں لوگ اپنے گھروں میں ایئر کنڈیشن کرتے ہیں، پہلے چاروں طرف کی کھڑکیاں بند کرتے ہیں، دروازے بند کرتے ہیں، پھر ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک سارے کمرے میں پھیلتی ہے۔ اگر ایئر کنڈیشن آن کر دیا اور دروازے کھڑکیاں بھی کھول دیں تو ٹھنڈک ایک طرف سے آ رہی ہے اور دوسری طرف سے نکل رہی ہے، گرمی پھر ویسے کے ویسے برقرار رہے، تو ایسے ایئر کنڈیشن کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح روزے کی مثال ہے کہ روزے کا ایئر کنڈیشن لگا کر آنکھ کی کھڑکی کھلی رکھی، کانوں کی کھڑکی کھلی رکھی، منہ کے دروازے کھلے رکھے کہ حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی، تو روزے کا کیا فائدہ ہوا؟ قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ ہمارے روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اور تقوی اسی طرح پیدا ہوگا کہ جس طرح حلال چیزیں چھوڑ دیں اسی طرح حرام بھی چھوڑ دو۔ اگر رمضان المبارک میں بھی یہ گناہ جاری رہے تو رمضان المبارک سلامتی سے کیسے گزرے گا؟ اس لیے کم از کم رمضان کے مہینے میں ہم یہ طے کر لیں کہ آنکھ غلط جگہ نہیں اٹھے گی، کان غلط بات نہیں سنیں گے، ہمارے منہ میں کوئی حرام کا لقمہ نہیں جائے گا، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، رشوت نہ دیں گے نہ لیں گے، کسی بھی انسان کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اس طرح سے اگر رمضان گزارا تو پھر وہ بشارت حاصل ہوگی کہ جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرا تو اس کا پورا سال بھی سلامتی کے ساتھ گزرے گا انشاءاللہ تعالی۔ رمضان المبارک کے درمیان کسی کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو آدھا رمضان گزر گیا اور اس میں ہم پوری طرح اہتمام نہ کر سکے، تو اب جو دن باقی ہیں اس کا میں اہتمام کا کیا فائدہ؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے اتنے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں کہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو بالکل ہی تباہ کرنا چاہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی ذرا برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بس ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لو کہ یا اللہ گزشتہ عرصے میں جو زندگی گزری سو گزری، رمضان المبارک کے جتنے ایام گزر گئے میں ان سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکا، ان میں گناہوں میں مبتلا رہا، اے اللہ اب توبہ کرتا ہوں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ توبہ کرتے ہی سارے گناہ ختم ہو گئے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ جب بندہ کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صرف اتنا ہی نہیں کرتے کہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ وہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ قیامت میں اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوگا کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، پھر اس سے توبہ کر لی۔ اور انسان جب چاہے اپنے گناہوں کے ڈھیر کو توبہ کے بارود سے ایک آن میں اڑا سکتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نامہ اعمال سے بھی وہ گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اگر درمیان رمضان میں توبہ کر لی اور باقی ایام گناہوں سے بچ کر گزار لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے مصداق بن جائیں گے کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزرا اس کا سال سلامتی سے گزرے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آمین فرمایا،
तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फिर आमीन फरमाया। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हमने कोई दुआ तो सुनी नहीं, आपने 3 मरतबा आमीन सुना, आपसे 3 मरतबा आमीन सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं खुतबा देने के लिए आने लगा तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे सामने आ गए। उन्होंने 3 दुआएं मांगी, उनमें से हर दुआ पर मैंने आमीन कहा। वो 3 दुआएं हकीकत में बद्दुआएं थी। पहली बद्दुआ ये थी कि बर्बाद हो वो शख्स कि जिसको उसके वालिदैन बुढ़ापे की हालत में मिले और वो अपने गुनाहों की मग़फ़िरत न करा सके। यानी वालिदैन बूढ़े हैं और उनकी खिदमत की ज़रूरत है, तो ऐसे आदमी को अपने गुनाहों की बख्शिश करवाना बहुत ही आसान है, क्योंकि वालिदैन का मर्तबा अल्लाह ताला ने ऐसा रखा है कि अगर उनको एक मर्तबा प्यार की निगाह से देखा जाए तो हज व उम्रे का सवाब मिलता है। फिर फरमाया बर्बाद हो वो शख्स जिसके सामने हुजूर अक़दस नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी लिया जाए और वो आप पर दुरूद न भेजे। तीसरे नंबर पर फरमाया कि बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसको रमज़ान का महीना मिला, पूरा रमज़ान गुजर गया और वो अपने गुनाहों की बख्शिश ना करा सका। रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला की रहमत मग़फ़िरत के बहाने ढूंढ रही थी, कदम कदम पर मग़फ़िरत के सामान मौजूद थे, शैतान को क़ैद कर दिया गया था, इसके बावजूद वो अपनी मग़फ़िरत न करा सका। अंदाज़ा लगाइए कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बद्दुआ दे रहे हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान को इसका मिस्दाक़ बनने से महफूज रखे। रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना अल्लाह ताला की इबादत और गुनाहों से बचकर सलामती के साथ गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। इंशाअल्लाह पूरा साल सलामती से गुजरेगा। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा पूरे रमज़ान का इत्र है। इस अशरे की 5 रातों के बारे में एहतिमाल है कि शायद वो शब क़द्र हो। उस अशरे में एतिकाफ़ की कोशिश करनी चाहिए। अगर एतिकाफ़ का मौका न हो तो अपनी दीगर मसरूफियात को कम से कम तर्क करके अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करने का एहतमाम करना चाहिए। आजकल के हालात में सब मुसलमान पूरी उम्मत की तरफ से इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें। हम इस वक्त जिस गर्दाब में मुब्तला हैं और चारों तरफ मसाइल के पहाड़ खड़े हुए हैं, मुसीबतें और आफात आ रही हैं, ये बज़ाहिर हमारी शामत आमाल है, इसलिए पूरी उम्मत की तरफ से मग़फ़िरत की दुआ मांगे। इसी तरह ये दुआ भी करने का एहतमाम करें कि अल्लाह ताला हमारे हुक्काम और आवाम को अपने हालात की इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। रमज़ान की रातों में ख़ास तौर पर ये दुआएं करने की ज़रूरत है। पता नहीं अल्लाह के किस बंदे की दुआ कबूल हो जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। रमज़ान शरीफ को सब्र का महीना कहा गया है। सब्र की कुछ तफसील समझने की ज़रूरत है। जब हम उर्दू में सब्र का लफ्ज़ बोलते हैं तो आम तौर पर उसका ये मतलब लिया जाता है कि किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची तो उसने उस पर जज़ा फ़ज़ा नहीं किया और सब्र किया, जबकि शरीयत ने जिस सब्र का हुक्म फरमाया है वो बड़ी अजीम चीज़ है। सब्र के लफ्ज़ी माना है किसी चीज़ को बांध कर रखना, ये शरीयत में सब्र कहा जाता है। हब्सुन नफ्स अलामा यकरह, यानी अपने नफ्स को काबू में रखना कि यह अपनी हद से तजावुज़ न करे। इसमें यह बात भी दाखिल है कि अगर ताआत में सुस्ती हो रही है तो उस सुस्ती का मुकाबला करके उस इबादत को अंजाम दिया जाए। रात को नींद आ रही है या सुबह के वक्त में नींद आ रही है, सर्दी का मौसम है, लिहाफ में लेटे हुए हैं, उठने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खातिर अपने नफ्स की ख्वाहिश को पामाल किया और अपने नफ्स को काबू करके ये काम किया, तो ये सब्र है। इससे ज़्यादा अहम और क़द्रे मुश्किल सब्र ये है कि किसी गुनाह से अपने आप को बचाया जाए। ये सब्र अनिल मासियत कहते हैं। दिल में किसी गुनाह का शदीद तक़ाज़ा पैदा हो रहा है, इस वक्त नफ्स को काबू करना और उस गुनाह से अपने आप को बचाना बड़ा ज़बरदस्त सब्र है।
اور تیسری قسم وہی ہے جو عوام میں مشہور ہے، یعنی صبر علی المصیبہ، کہ کسی مصیبت و تکلیف پر انسان جزا اور اللہ کے سے شکوہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر رضامندی کا اظہار کرے۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کا ملفوظ صبر عن المعصیہ کے بارے میں ہے، یعنی الصبر عن الشہوہ کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ گناہوں سے بچنا در حقیقت انسان کی فضیلت اور کمال کا درجہ ہے، اس لیے کہ عبادات خواہ فرائض میں سے ہوں یا نوافل میں سے، الحمدللہ مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ اس کی توفیق ہو ہی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ توفیق بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے عبادات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس توفیق میں برکت عطا فرمائے اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ لیکن یہ کام نسبتاً آسان ہے، کیونکہ اس میں آدمی تھوڑی مدت مثلاً 1 ماہ یا 10 دن کے لیے اپنے نفس کو قائل کر لیتا ہے کہ کچھ ہی دن کی بات ہے، کوئی لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے، اس لیے نفس بھی خوش ہو جاتا ہے اور اس مختصر مدت میں یہ کام کرنے میں کوئی لمبا چوڑا مجاہدہ نہیں کراتا۔ لیکن انسان کا حقیقی امتحان یہ ہے کہ جب دل کسی گناہ کے لیے مچل رہا ہو، اس وقت اپنے نفس کی خواہش کو کچل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کو قابو میں کرے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ یہ صبر عن المعصیہ ہے، جس کو حضرت والا نے یہاں پر صبر عن شہوت سے تعبیر فرمایا ہے۔ شہوت کے معنی ہے دل کی خواہش، خواہ وہ کسی بھی قسم کی ہو۔ اس صبر عن المعصیہ کی جزا کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، یعنی ان لوگوں کے گناہوں سے رک جانے کی وجہ سے ہم نے ان کو جنت عطا کی۔ اپنے آپ کو غلط جگہ نظر ڈالنے سے بچانا، حسد، غیبت اور بغض سے بچانا، یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، اپنے آنکھ، کان، زبان، ہر عضو کی حفاظت ضروری ہے کہ ان سے کوئی غلط بات صادر نہ ہو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ شہر الصبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صبر کی تربیت دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور انداز تربیت ایسا ہے کہ اگر اس کی حقیقت سمجھی جائے تو پوری زندگی کے لیے صبر کا راستہ آسان ہو جاتا ہے کہ بھوک لگے تو کھانا مت کھاؤ، پیاس لگے تو پانی مت پیو، اور میاں بیوی کے تعلقات جو جائز و حلال ہیں ان کو بھی دن کے وقت میں ترک کر دو۔ نماز وغیرہ جیسی عبادات میں بھی صبر ہے کہ آدمی سب کام چھوڑ کر نماز میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ صبر 5، 10 یا 15 منٹ کا ہے، جبکہ روزے میں صبح سے لے کے رات تک صبر کرنا ہے۔ جب آدمی ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی ہو جاتی ہے، وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی روزے دار کو یہ کہے کہ مجھے تمہارے ہونٹ خشک دکھائی دے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ تمہیں شدید پیاس لگی ہوئی ہے، یہ پانی کا ایک گلاس لو اور پی لو، کوئی شخص دیکھنے والا نہیں ہے، اس پانی کے پینے میں تمہیں 1 لاکھ روپے بھی دوں گا، کوئی مسلمان بھی اس کو پینا گوارا نہیں کرے گا۔ البانیہ یورپ کا شاید واحد ملک ہے جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ ایک زمانے میں وہاں پر کمیونزم کا غلبہ تھا۔ یوں تو کمیونزم نے اہل دین کے ساتھ ہر جگہ ہی بڑی زیادتی کی، لیکن البانیہ میں مسلمانوں کے خلاف جس بربریت کا مظاہرہ ہوا ہے شاید دنیا میں اور کہیں نہ ہوا ہوگا۔ جب میں وہاں گیا تو لوگوں نے بتایا کہ کمیونزم کے زمانے میں نماز پڑھنا جرم تھا اور اس کی سزا موت تھی، روزہ رکھنا جرم تھا۔ رمضان کی راتوں میں آخر شب میں وہاں کے پولیس والے یہ دیکھتے پھرتے تھے کہ کس گھر میں بتی جل رہی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں بتی جل رہی ہوتی تو یہ سمجھا جاتا کہ وہ سحری کھانے کے لیے اٹھا ہے اور روزہ رکھے گا، لہذا پورے کے پورے گھر کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ اور اگر کسی کے بارے میں پتہ لگ گیا کہ اس نے روزہ رکھ لیا ہے تو پولیس اس کو گرفتار کر کے لے جاتی اور زبردستی شراب اور خنزیر سے اس کا روزہ توڑوایا جاتا۔ لیکن اس تمام تر ظلم و جبر کے باوجود مسلمانوں نے روزہ رکھنا نہیں چھوڑا، اور ایسے لوگ بھی تھے کہ ان کے سامنے موت ناچ رہی تھی لیکن انہوں نے پھر بھی روزہ نہیں توڑا۔ بات وہی ہے کہ جب ایک مسلمان روزہ رکھ لیتا ہے تو کیسا ہی فاسق و فاجر ہو وہ روزہ پورا کرتا ہے۔ یہی اپنے نفس کو روکنا ہے۔
جس کو صبر کہتے ہیں، اور روزے کے ذریعے روزانہ نفس کی خواہشات کو کچلا جا رہا ہے۔ یہ در حقیقت صبر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اس صبر کو اپنی زندگی کی تگ و دو میں مشعل راہ بناؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے رکھوانے کا مقصد تقوی کا حصول ہے، اس لیے رمضان المبارک میں گھر سے نکلتے وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے صبر کیا ہوا ہے، لہذا میں اپنے نفس کی خواہش کو بے مہار چھوڑ کر اس کے پیچھے نہیں چلوں گا، نفس کی ناجائز خواہش کو اللہ کی خاطر کچل دوں گا۔ نفلی عبادات اپنی ذات میں بہت اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہیں، اور ان سے انسان کے اندر ایک قسم کی طاقت بھی پیدا ہوتی ہے جو گناہوں سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ساری زندگی ایک بھی نفلی عبادت نہ کرے اور گناہ سے مکمل بچا رہے تو وہ کامیاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا حقدار ہے۔ اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے تہجد و اشراق کیوں نہیں پڑھے، چاشت اور اوابین کیوں نہیں پڑھی، اعتکاف کیوں نہیں کیا۔ دوسری طرف کوئی شخص خوب نفلیں پڑھے، تہجد و اشراق کی پابندی کرے، چاشت اور اوابین قضا نہ ہوتی ہو، عمرے اور اعتکاف بھی کرتا ہے، لیکن آنکھ کنٹرول میں نہیں ہے، کان اور زبان کنٹرول میں نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قانون یہ ہے کہ نفلی عبادات اس پر فرض نہیں تھی، لیکن یہ فرض تھا کہ گناہوں سے بچا جائے۔ تم نے ضروری کام تو کیا نہیں اور نفلی کاموں میں بڑھ چڑھ کر لگا رہا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور نفلی عبادات کا وزن کم ہو جائے گا۔ لہذا اس مہینے میں صبر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو ہر اس گناہ سے بچاؤ جو اللہ تعالیٰ کی ناراض کرنے والا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ صبر عن الشہوت شروع میں بہت دشوار ہوتا ہے۔ مثلا کسی کو کسی ناجائز چیز سے لذت لینے کی عادت پڑی ہوئی ہے اور وہ کام کیے بغیر اس کو چین ہی نہیں آتا، ہزار کوشش کے باوجود وہ اس سے بچنے میں اپنے آپ کو کمزور پاتا ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ ہم میں سے شاید کوئی اس سے مستثنا ہو، الا ماشاء اللہ۔ کسی نہ کسی گناہ میں آدمی کو ایسا ابتلا ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے اس سے بچنا بہت دشوار ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بس سے باہر ہو۔ خوب سمجھ لو کہ بس سے باہر کچھ نہیں ہوتا، البتہ ہمت کمزور ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے میرے بس سے باہر ہے۔ لیکن جب آدمی اس دشواری پر اللہ تعالیٰ کی خاطر قابو پانے کے لیے اپنے نفس پر زبردستی کرتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نفس کو اس گناہ کی لذت حاصل کرنے نہیں دوں گا، جب انسان ہمت سے اس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا آسان فرما دیتے ہیں، آسان تر فرماتے چلے جاتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ حضرات انبیاء کرام چونکہ ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں لہذا ان کے دلوں میں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، بلکہ بڑوں بڑوں کو خیالات آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں کچھ خیال ہو چلا تھا، لیکن اس کو اپنی ہمت اور حوصلے سے اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کے ذریعے سے مقابلہ کیا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ اگر آپ ان عورتوں کے مکر سے مجھے نہیں ہٹائیں گے تو میرا دل ان کی طرف مائل ہو جائے گا اور میں بھی نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ایک طرف تو ہمت کا مظاہرہ کر کے اپنے نفس کو روکا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ شروع میں صبر عن الشہوت دشوار ہوتا ہے، لیکن جوں جوں آدمی اپنے اوپر زبردستی کیے جاتا ہے تو اتنا ہی آسانی ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب آدمی کوئی گناہ چھوڑنا چاہتا ہے تو شروع میں آدمی اور نفس کی کشتی ہوتی ہے۔ نفس کہتا ہے کہ یہ کام کرو، اس میں بڑی لذت ہے، بڑا مزہ ہے، جبکہ دین و شریعت اس سے روک رہے ہوتے ہیں۔ اس کشتی کے شروع میں نفس غالب آ جاتا ہے، لیکن آدمی اگر ہمت نہ ہارے اور مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے تو ایک نہ ایک دن ضرور نفس پر اس کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ تو علاج یہی ہے کہ جتنا اپنے نفس پر زبردستی کرتے جاؤ گے اس کے اندر اتنی ہی طاقت اور ہمت بڑھتی چلی جائے گی۔ ہمت چیز ہی ایسی ہے کہ انسان اس کو جتنا استعمال کرے
اس میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ خواہش نفس کو اللہ کی خاطر کچلنا یہ بڑی لذت کی چیز ہے۔ جب آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ میں اپنے نفس کو اپنے محبوب حقیقی کی وجہ سے کچل رہا ہوں، وَذَاكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ، تو انسان کے اندر ایک عجیب حلاوت اور لذت پیدا کرتا ہے جس کے آگے گناہ کی لذت ہیچ در ہیچ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کو یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ میں فلاں فلاں گناہ کا عادی ہوں جس کا چھوڑنا بالکل ممکن نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ سے مایوسی پھیلتی ہے۔ یاد رکھیے کہ کسی مومن کی زندگی میں مایوسی کا کوئی گزر نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کسی گناہ کو چھوڑنا ناممکن سمجھنا چاہیے۔ شروع میں کتنا ہی دشواری اور پریشانی محسوس ہو رہی ہو، لیکن جب 2-4 مرتبہ نفس کے خلاف کرو گے تو انشاءاللہ اس ارادے اور ہمت میں قوت پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و مدد آتی چلی جائے گی۔ اس ماہ کو اس تربیت کے نقطہ نظر سے سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسی طرح اس کو گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا سال سلامتی سے گزرے گا۔ اور یہ اس وقت ہوگا کہ رمضان میں یہ نیت کرے کہ میں رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا اور نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ صبر کی عادت بن جائے، اور رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی میرے لیے مشعل راہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے 2 مجلسیں اس وقت آپ کے سامنے سنائی گئی۔ دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان سے اللہ رب العزت ہماری جو تربیت فرمانا چاہتے ہیں، ہمیں اس تربیت کو پانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور پانے کا طریقہ وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ ہم کو دیا ہے یہ مجاہدہ کریں۔ محض بھوکوں پیاسوں کی طرح روزہ رکھ کر دن کاٹ لینا اور راتوں میں جاگ کر اور بیکار کاموں، بیکار باتوں اور آوارہ گردی میں راتوں کو کاٹ لینا، یہ رمضان نہیں ہے، یہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت یہ ہے کہ اپنے نفس کو دباؤ، کچلو، اور اللہ تعالیٰ نے جو اعمال صالحہ کی طرف رغبت دلائی ہے کہ نفل کا اجر فرض کے برابر کر دیا اور فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر کر دیا، اور پھر بھی کتنے ہی مسلمان ہیں جو رمضان شریف میں بھی فرائض سے تک کوتاہی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم تو کم سے کم بھائی دین کا شعور اور دین کی سمجھ دیے گئے ہیں، ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کو شعور ہی نہیں ملا وہ بیچارے اپنی شامت اعمال سے بد نصیبی میں رمضان گزار رہے ہیں۔ ہم کو اللہ نے شعور دیا ہے، علم دیا ہے، سمجھ دی ہے، اپنے نیک بندوں کی صحبت دی ہے، اپنے نیک بندوں کو دیکھنے کی توفیق دی ہے، تو ہمیں انہیں دیکھ کر کچھ سیکھنا چاہیے، اور کتابوں میں پڑھ کر واقعات اکابر کا رمضان حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو اور سہل آسان کر کے مزید اضافات کر کے ہمارے ایک نوجوان عالم کاما ریڈی کے مولانا عرفان زمزم نے اور مرتب کر کے اور اضافات کر کے اس کو شائع کیا ہے۔ رمضان سے پہلے سے پڑھتے رہنا چاہیے، اور رمضان میں اب بھی پڑھیں تو جو عبادت میں کوتاہی ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ عبادت ہم لوگ، حقیقت یہ ہے کہ عبادت کچھ نہیں کر رہے ہیں، بس روزہ کاٹ رہے ہیں اور راتوں کو برباد کر رہے ہیں، بس یہ کر رہے ہیں، عبادت نہیں ہو پا رہی ہے۔ عبادت ایک خاص ذوق ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ذوق، قرآن کی تلاوت کا ذوق، لمبی لمبی نفلیں پڑھنے کا ذوق، اور اسی طریقے سے خیر کے کام کرنے کا ذوق، اور فرائض و واجبات کو اہتمام سے ادا کرنے کا ذوق، یہ سب ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ نہیں ہے تو کیا بھائی خود سے آ جائے گا؟ خود سے تو کچھ بھی کسی کو نہیں ملتا، آپ کریں گے تو ملے گا۔ جو لوگ کر رہے ہیں اور جن بزرگوں نے کر کے دکھایا ہے، وہ تو انہوں نے بھی، ان کے بھی نفس تھا۔ ابھی حضرت نے فرمایا کہ انبیاء کو بھی خواہشات تو رہتی ہیں، لیکن اللہ کی امان اور عصمت میں ہے۔
اور انہوں نے دو طریقے اختیار کیے، اس کی مثال بھی دے دی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، کہ ایک تو یہ کہ اپنی ہمت کا استعمال کیا اور طے کر لیا کہ نہیں کرنا ہے یہ کام، اور دوسرے اللہ سے مدد مانگی۔ اور سب کے لیے بھی یہی رستہ ہے، یہی 2 قدم ہیں، یہی 2 پر ہیں جس سے آپ پرواز کر سکتے ہیں۔ اپنی ہمت کا استعمال کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ وہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کسی کے پوچھنے پر کہ کوئی وظیفہ بتا دیجیے، نہیں چھوٹ پا رہے ہیں گناہ، نہیں چھوٹ پا رہی ہے سستی، تو حضرت نے فرمایا میرے پاس اس کا کوئی وظیفہ تو نہیں ہے، لیکن تدبیر ہے، اور تدبیر یہ ہے کہ خود ہمت کرو، اللہ تعالیٰ سے ہمت کی دعا کرو، اور اہل ہمت کی صحبت میں رہا کرو۔ بس جو لوگ ہمت کر رہے ہیں ان کو دیکھ کے ہمت آ جائے گی ہم کو، تو اہل ہمت کی صحبت میں رہو، خود ہمت کرو، اللہ سے ہمت مانگتے رہو۔ بس یہ تدبیر ہے، میرے پاس وظیفہ کچھ نہیں ہے کہ وظیفہ پڑھو گے تو خود بخود نیک بن جاؤ گی، تو خود بخود کوئی نہیں بنتا، سب کو نفس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر خود بخود بننا ہی تھا تو اللہ ہی کو کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے بندوں کو متقی بنا دے، لیکن وہ کیوں آزما رہے ہیں؟ وہ آزما رہے ہیں تاکہ ہماری آزمائش کے مجاہدے کا اجر عطا کریں، اس کے لیے آزما رہے ہیں۔ اب مجاہدہ ہی نہیں کرنا چاہ رہا، خود بخود بننے کا انتظار کر رہا کہ خود بخود وہ اندر سے ولی اللہ بن جائے، خود سے ہی کوئی نہیں بنا پائے، اس لیے مجاہدہ کرنا پڑتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جو رمضان باقی، دیکھو ایک عشرہ رحمت تو نکل گیا، کیسا نکل گیا 10 دن پیچھے پلٹ کے دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے نکل گیا۔ بس ایسے ہی ایک تاریخ گزرتی رہی، کرنا اور نہ کچھ بھی نہیں ہوا ہم سے، ایسے ہی نکل گیا۔ اسی رمضان کے اندر پڑھ لو اسلاف کی، آج کل جو ہے بعض حضرات جو ہیں ایک بزرگ کا رمضان کی راتوں کا معمول ڈال رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر۔ میں تو یہ کہوں گا اور کہہ رہا ہوں کہ رمضان کے حد تک موبائل بند کر کے رکھو، اسمارٹ فون رمضان میں بند کر دو، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی موت نہیں آ جائے گی، کوئی مصیبت نہیں آ جائے گی، کوئی پریشانی نہیں آ جائے گی، کچھ نہیں ہوگا اگر بند کر کے رکھ دیں گے۔ بس بند کر کے رکھو، اس واسطے کہ اسی نے اپنے آپ میں مشغول کر کے ہم سے عبادتوں کا ذوق ختم کرا دیا، کوئی ذوق عبادت نہیں۔ اور اب بھی دیکھ لو آج کی تاریخ میں بھی جو لوگ موبائل سے متنفر ہیں ان کا عبادت کا کتنا رجحان ہے، جو لوگ اس میں مشغول ہیں ان کی عبادتوں کا کیا رجحان ہے، دیکھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا۔ جو لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں، دور ہیں، وہ لوگ عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کو موبائل کو دیکھ کے غصہ آ رہا ہے کہ سب عبادت میں نقصان ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کو عبادت کو دیکھ کے اذان سن کے غصہ آ رہا ہے کہ ارے بھائی یہ ہمارا موبائل کا جو چل رہا تھا اس میں ڈسٹرب ہو جائے گا۔ نہیں، ہم کو اذان سن کے، نماز کا وقت سن کے غصہ آ رہا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کو موبائل دیکھ کے غصہ آ رہا ہے۔ تو ان کا ذوق یہ ہے، ان کا ذوق وہ ہے۔ اپنا ذوق بدلو گے نا تب ہوگا نا۔ سانپ ڈس لینے کے بعد جو ہے میٹھا کڑوا نظر آتا ہے اور کڑوا میٹھا نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو شرح صدر عطا فرماتا ہے، دل کو مائل کرتا ہے ہدایت کے کاموں کی طرف، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے دل کو تنگ کرتا ہے، جیسے آسمان میں گھس رہا ہو، اتنی تنگی ہوتی ہے اللہ کے احکامات کو دیکھ کر، اور اعمال صالحہ سامنے آ جائیں یا کرنے کا جی چاہے تو ایسی تنگی ہوتی ہے۔ تو پوچھا گیا حضور علیہ السلام سے کہ علامت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آدمی کو اچھا کام برا لگنے لگے اور برا کام اچھا لگنے لگے، یہ علامت ہے اس بات کی۔ تو بھائی ذرا سا نفس پہ ہم بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، اتنا بھی نہیں جتنا مکھی بیٹھی تو اڑا دیتے ہیں، اتنا بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہتے، اور جماعت چھوٹ جائے، نماز چھوٹ جائے، قضا ہو جائے، اور چاہے تراویح نہ پڑھیں، کچھ بھی ہم کو اس کا فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ یہ ہے ہمارا رمضان، اور یہ اہل اللہ کا رمضان تھا کہ پوری رات تلاوت قرآن میں گزار دیتے تھے۔ امام بخاری تراویح پڑھاتے تھے، تراویح میں 1 پارہ روزانہ سناتے تھے، اور اس کے بعد سحری تک 10 پاروں کی تلاوت کرتے تھے، پھر سحری کرتے تھے، پھر فجر کی نماز پڑھ کے شام تک 30 پارے مکمل کرتے تھے، 1 قرآن مکمل کر لیتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 1 پارہ تراویح میں اور
ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں پڑھتی تھی، 61 قرآن وہ ختم کرتے تھے، 41 قرآن وہ ختم کرتے تھے۔ ہم لوگ کیا رمضان میں کر رہے ہیں صاحب؟ کچھ بھی نہیں، ایک قرآن بھی نہیں ہوا ابھی بہت سارے لوگوں کا کہ ایک قرآن ہی پڑھ لیے ہوتے کم سے کم، یومیہ ایک پارہ تک۔ عورتیں بھی غور کریں، مرد بھی غور کریں، بھائی تھوڑا وقت اور باقی ہے، جو 2 عشرے باقی ہیں، ان 2 عشروں کو پیچھے کی تلافی بھی کرے کے اور آگے مزید کرنے کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے۔ اگر اللہ خوش ہو جائیں گے تو کام بن جائے گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔